ناظرین کرام، میتھڈ آف ٹیچنگ کے بعد اب ہمارا اگلا سیشن منعقد ہو رہا ہے شعبہ افتاء اور اس کے نصاب اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عالمیت کے بعد تخصصات میں جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ شعبہ افتاء ہے، اور کیوں نہ افضل ہو کہ ایک مفتی کی ذمہ داری جو معاشرے پر اور جو قوم ملت پر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم الجوزیہ نے لکھا ہے کہ جب مفتی حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے نائب بن کر اللہ کے احکام کو صادر کر رہا ہوتا ہے روئے زمین پر۔ مفتی ساجد صاحب قاسمی ندوی مدث اللہ العالی سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ شعبہ افتاء کی افادیت سے ہم سب کو آگاہ فرمائیں، اور کیا اس کے نصاب، اس کے کریکولم میں آج کے زمانے سے مطابقت، یعنی وہ مفتی جو حالات حاضرہ پر واقف ہو، اور جیسا کہ معاشیات یعنی اسلامک معاشیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ یہ سوال جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے آپ کو کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور آپ اس کے جواب کی طلب اور تلاش و جستجو میں لگ گئے، اور کہیں نہ کہیں مجھ جیسے کم علم اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ نے منتخب کیا۔ خیر، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ آپ کی کثر نفسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ناچیز ہوں، لیکن الحمدللہ میری نظروں میں آپ کی جو وقات اور علمی استعداد کی بنا پہ میری نظروں میں جو آپ کی عظمت ہے، ظاہر ہے کہ وہ میں اپنے ناظرین سے انشاءاللہ کبھی ایک مکمل سیشن میں گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ خیر۔ یہ تو ظنوا بالمؤمنین خیرا کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں من آنم کی من دانم میں جو ہوں، میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تو خیر، آتے ہیں ہم آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ افتاء کا شعبہ یقیناً ہندوستان اس بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر اسے شعبہ افتاء کے نام سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس شعبے کو بیرون ممالک میں تخصص فی الافتاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی وہی جو حضرات ماسٹر کرتے ہیں فقہ میں اور فقہ میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مفتی کا مطلب یہی ہے کہ آپ فقہ کے میدان میں، شریعت کے میدان میں شریعت کا کیا تقاضا ہے اور حالات کے مطابق اس وقت شریعت کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ مفتی کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اعلام الموقعین میں علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک مفتی رب العالمین کی طرف سے حلال اور حرام پر جو دستخط کرتا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اس مسئلے میں نیابت کر رہا ہے، چونکہ حرام اور حلال کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ خیر، یہ مفتی کی ذمہ داری تھی جس پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ پورے اپنے مالہ اور معالے کے ساتھ اتنا جامع ہے کہ اس کی اگر وضاحت کی جائے یا اس کے پہلوؤں کو اگر کھولا جائے تو ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ لیکن خیر، بس یہ جملہ سامعین کو یا سامعین کی نظر نواز کر دیا جائے تو یہ جو جملہ ہے وہ انتہائی اہم اور قیمتی ہے علامہ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ کا، جیسا کہ آپ نے خود کہا۔ تو یہ ایک مفتی کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسا کہ یہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک مفتی آج کے دور میں اور آج کے وقت میں حالات کا کیا تقاضا ہے،
اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر دور میں مفتی کا کام یہی رہا کہ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ انڈیویجولی ہو چاہے اجتماعی ہو، دونوں حالات کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ شریعت کے احکام صادر کرے، اور اس کے مطابق کہ حالات کا اس وقت کیا تقاضا ہے اور ان احوال میں شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سامنے والے کو جواب دیتا ہے۔ یہ مفتی کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب یہ ہے کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مستفتی کو جواب دینا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حالات سے واقف ہو، اس دور میں اس زمانے میں کیا چل رہا ہے اور کیسا نظام ہے اور کس طرح لوگ معاملات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اسے، بلکہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ اسے ضرور اس زمانے کے حالات کو پڑھنا پڑے گا اور اس کا ایک طرح سے دراسہ کرنا پڑے گا، انالائسس کرنا پڑے گا۔ ہاں، زمانے کے حالات اور اس کے جو زمانے میں جو صورتیں رائج ہیں اور جو شکلیں رائج ہیں، جو اکنامک سسٹم جو چل رہا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں وہ دراسہ کرے، مطالعہ کرے، انالیسس کرے، تاکہ وہ مستفتی کو صحیح جواب ان احوال کی روشنی میں صحیح جواب دے سکے۔ اسی لیے ایک جملہ بہت مشہور ہے اور یقیناً یہ اس لائق بھی ہے کہ مفتی حضرات اس پر توجہ دیں، اس لیے کہ فرمایا ایک جملے میں من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، جو شخص اپنے زمانے سے ناواقف ہو، اپنے زمانے کے احوال سے بے خبر ہو، تو وہ شخص جاہل ہے۔ تو اس لیے مفتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمانے کے احوال سے بھی واقف ہو۔ تو آج کے اس دور میں ایک مفتی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس شعبے میں ہم جو کتابیں پڑھا رہے ہیں یا جن کتابوں کا درس افتاء کے طلباء کو دیا جا رہا ہے، کیا ان کتابوں میں، خیر اصولی طور پر ممکن ہے کہ موجود ہو، لیکن اب ان اصول کو سمجھنا اور ان اصول کو اپلائی کرنا یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا جن کتابوں کا درس آج افتاء کے طلباء کو دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ درس یا وہ کتاب یا وہ کریکولم یا وہ سلیبس ناکافی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ، اور سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کتابوں کو افتاء میں داخل نصاب کیا گیا ہے، وہ کتابیں کہیں نہ کہیں طالب علم شعبہ افتاء میں داخل ہونے سے پہلے اس سے گزر چکتا ہے، اس لیے کہ افتاء میں جو نصاب ہے، ایک تو ہم کتاب النکاح پڑھتے ہیں اور کتاب الطلاق پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب النکاح اور کتاب الطلاق ہم ہدایہ میں پڑھتے ہوئے ہاں آ رہے ہیں۔ نور لیزا میں تو خیر صرف عبادات ہی ہے، حضوری اور شرب خایا، ہدایہ، مشکات اور بقیہ، ہمارے ہاں تو جو حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب میں فقہی اعتبار سے اور فقہی نقطہ نظر سے ان حدیثوں پر گفتگوئی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم یہ ساری بحثیں پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر انہی بحثوں کو دوبارہ افتاء میں ریپیٹ کیا جاتا۔ اسی طرح افتاء میں جو چیزیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف دو کتابیں ہیں، ایک رسم المفتی ہے جو علامہ ابن عابدین کی، ایک وہ تمرین ہے، اور اس کے علاوہ افتاء کا جو نصاب ہے، وہ نصاب وہ ہے جو ہر طالب علم عالمیت تک، جو بھی عالمیت تک پہنچتا ہے وہ اس نصاب سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور افتاء میں جہاں سب سے زیادہ ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول فقہ سے واقف ہو، وہیں ہمارے یہاں افتاء کے نصاب میں اصول فقہ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔